میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا ہے تمہاری دنیا کے اندر آزمائش ضرور ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ ہے ہم تو دیندار ہیں، نمازی ہیں، تو ہم تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت میں شروع میں فرمایا کہ ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا ہم ایمان لائے اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی آزمائش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے زیادہ میری آزمائش یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش سب سے بڑی ہے۔ اور فرمایا قیامت تک جو ایمان والے ہیں، جو جتنا ایمان میں بڑا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں پر یہ قانون ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کئی دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہ ہوئی، تو اہلیہ نے کہا کہ مجھے آپ کے ایمان میں شک محسوس ہوتا ہے تو ہم حضور کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں کیا بات آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کو ہی بتاؤں گی، آپ کو نہیں بتاؤں گی، چونکہ حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ ایمان کے بارے میں فکر مند تھے۔ ہمیں تو یہ چیز چونکہ مفت میں ملی ہے نا، اس لیے چار چار آنے پہ ایمان بیچتے پھرتے ہیں نا جی، ماننا لگا رکھی۔ آپ کو کیا پتہ ایمان کی کیا قیمت ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف چل پڑے، اللہ کی شان۔ راستے میں سواری سے گرے تو اس صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اہلیہ کہنے لگی بس اب واپس چلتے ہیں، جس چیز کا شک تھا وہ پک ہو گیا، یقین ہو گیا کہ آزمائش ایمان والوں پہ آتی ہے۔ کئی دن ہو گئے ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، کوئی فقر و فاقہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ تو جنت میں ٹھاٹھ باٹھ کا وعدہ ہے، جو چاہو گے سو ہوگا۔ دنیا میں تو کسی نہ کسی آزمائش کا، تکلیف کا سامنا مومن کو رہتا ہے۔ اس لیے مجھے شک تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، اور ایک ہم ہے کہ تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا دل میں آتا ہے۔ اب زبان سے گالی تو دے نہیں سکتے، کچھ کہہ تو سکتے نہیں، بجی پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی، پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے۔ جو اس کی مرضی ہے وہی کرے گا، وہ آپ کی مرضی سے تھوڑی چلے گا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ایک اور بھی بڑی غلط فہمی ہے، اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو خدا کی پکڑ سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے یہاں پھرتے ہیں جی پکڑا گیا جی، پکڑا گیا جی، آ گیا اللہ کی پکڑ میں۔ یعنی بات ایسے کر رہے ہیں جیسے خود معصوم عن الخطا ہے، خود کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو خدا کی پکڑ سمجھتے ہیں، حالانکہ مومن کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ بہت سے گناہ جو ہم نہیں چھوڑتے
پھر اللہ کوئی بیماری مصیبت پریشانی لگاتے ہیں اور مومن صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا جو کسی بیماری میں بھی فوت ہو جائے اس کے لیے بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر گناہ نہیں ہے، بندہ نیک ہے، پھر بھی تکلیف آ گئی، بیماری مصیبت پریشانی آ گئی، فرمایا یہ اس کے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس بندے کو جنت میں کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ وہ اعمال نہیں کر پا رہا تو حق تعالیٰ پھر اس کو کوئی بیماری مصیبت پریشانی کا سامنا کراتے ہیں اور بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کے بدلے حق تعالیٰ جنت میں وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا یہ تکالیف یا تو گناہوں کا کفارہ ہے یا پھر بلندی یہ درجات ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے ایمان والے کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 5 پرچوں کا ذکر فرمایا، 5 امتحان کا ذکر فرمایا، اور جس امتحان کا پیپر آؤٹ ہو جائے وہ امتحان تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پیپر سے 3 دن پہلے ہی پیپر مارکیٹ میں پھرتے ہوتے ہیں، اب پھر بھی کوئی فیل ہو جائے بچہ تو اس کو ہی ایوارڈ دینا چاہیے، اس کو ہی انعام دینا چاہیے، یہ تو تمہارا سسٹم ہے، یہ تمہارا نظام ہے۔ ہمارے ادھر بھی ایک پیپر جو ہے وہ رہ گیا جی، بعد میں ہوگا جی، کیوں جی آؤٹ ہو گیا جی پیپر، اور بھی بہت سارے بورڈ کے اندر یہ تمہارا سسٹم ہے۔ اور انہوں نے جا کر پھر انصاف کرنا ہے، انہوں نے جا کر آگے سسٹم کو سنبھالنا ہے، جن کی بنیادوں میں آپ لوگوں کی یہ کرپشن شامل ہے۔ یہ تو قوم کے معماروں کا حال ہے، آگے کیا بنے گا؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نظام تعلیم اگر درست ہو جائے، معاشرہ سدھر جائے تو خیر، جو پیپر آؤٹ ہو جائے پتہ چل جائے تو وہ امتحان آسان ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے یہ 5 پرچے لینے ہیں، 5 طرح کی تمہاری آزمائش ہے، کسی کو بیک وقت 5 آزمائشوں سے گزرنا ہے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، لیکن فرمایا گزریں گے سب انہی مراحل سے، یہی پروسیس ہیں کامیابی کے، اور اس سے سب نے گزرنا ہے، کوئی گزر گیا کوئی گزر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں نا، دنیا میں اسکولوں کالجوں میں جو امتحان لیا جاتا ہے وہ صلاحیت دیکھنے کے لیے کیا نمبر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیکھنے کے لیے امتحان نہیں لیتے، اس کو تو پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ حق تعالیٰ یہ امتحان لے کر دنیا میں اپنے وفاداروں کی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں میرے ماننے والے، یہ ہیں میرے باوفا بندے، اتنی تکلیفوں سے گزر کر کوئی نہ شکری کا جملہ زبان پر نہیں، پھر بھی میرے فرما بردار ہیں۔ خدا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، یہ تھوڑی ہے کہ میں دیتا رہوں تو یہ میرے ہیں، میں نہ دوں تو یہ کسی غیر کے ہو جائیں، یہ وفاداروں کا شیوہ تھوڑی ہے۔ آج ہماری مزاج کے موافق ہوتا رہے، واہ مولا واہ مولا، بڑے ٹائم پہ کمیٹی نکلی، واہ مولا بارش آ گئی بڑے ٹائم، واہ مولا، اور ذات تکلیف آ گئی، پتہ نہیں جی اللہ دی ان کی مرضی ہے جی، پتہ نہیں جی، اب بھی کہو واہ مولا، اب کیا ہو گیا؟ اب بھی تو وہی مولا ہے، اب اس کے فیصلے پہ اعتراض کیوں ہے؟ اب اس کے اوپر شکوہ اور شکایت کیوں ہے؟ اب بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب اسی کے حکم سے ہے۔ ہمارے ہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے نا جی، سارے پروفیسر اکٹھے ہوئے ہوتے، او جی بڑے پیڑے ٹائم پہ موت آئی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹائم کون سا ہے آپ بھی بتا دیں۔ کیوں جی؟ کوئی کہتا ہے جی اس کو فلاں جگہ لے جاتے، جی لاہور لے جاتے بچ جاتا، تو میں نے کہا کیا لاہور میں اسرائیل کا داخلہ بند ہے؟
بھئی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ٹائم آ گیا، بس وقت آ گیا، بس ختم ہوئی بات۔ ایمان والوں کو تو اللہ نے اپنا قانون دے دیا، فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ جلدی نہ ایک لمحہ تاخیر کی جاتی ہے، بلکہ عین اپنے وقت کے اوپر موت آتی ہے۔ ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی آگا پیچھا نہیں ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، یہ کون جانتا ہے۔ موت بستر پہ آنی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ پہ آنی ہے، بیماری سے آنی ہے، کس طرح آنی ہے، کب آنی ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے، اور سب اس کے حکم سے ہے۔ گھر سے نہ جاتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کا حکم آ گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی محافظ خود اس کی موت ہے۔ فرمایا جب تک موت نہیں آئے گی کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آ جائے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر جو دوسروں کو، مریضوں کو بتاتے ہیں جی یہ 10 گھنٹے کا مہمان ہے، 12 گھنٹے کا مہمان ہے، جاؤ جی اللہ توبہ کرو، علاج ختم، لیکن اپنی موت سے بے خبر کرسی پہ بیٹھے نسخے لکھتے لکھتے اگلے جہان پہنچ جاتے ہیں۔ اوروں کو بتا رہے ہیں یہ 2 دن کا مہمان، اور اپنا 2 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمائش کرنی ہے دنیا میں، امتحان لینا ہے سب کا، لیکن فرمایا ایک بات سن لیں، بشیء، چھوٹا سا امتحان لیں گے، چھوٹا سا، اگر ہماری طرف لوٹ آئے چھوٹا سا امتحان، اور اگر ہمارا دروازہ چھوڑا تو امتحان بہت لمبا، ہم بھی مخلوق کی طرف منہ کر کے دھکا دے دیں گے، جاؤ جا کے ان سے اپنی مشکلیں حل کرا لو، اور اگر ہمارے ہو گئے فرمایا ہم بہت جلد ان مصیبتوں سے تمہیں نکال دیں گے۔ تضرعوا، ان تکلیفوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ تمہیں ہمارے دربار میں رونا آ جائے۔ تکلیفیں بھیجنے کا مقصد اپنی شکوے شکایتیں سننا نہیں ہے، تکلیفیں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے خدا سے لو لگانا آ جائے اور اس کے دربار میں رونا آ جائے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی دولتیں مل گئی ہیں مجھے آہوں کی، مجھے خدا کے آگے رونا آ گیا، اب ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے یہی تو سوال کیا تھا، اللہ کے محبوب جنت کا شارٹ کٹ رستہ، سارے جنت کا شارٹ کٹ رستہ ڈھونڈتے ہیں نا، قربان جائیں صحابہ سے پوچھ کر ہمیں بتا دیا، ہم پہ احسان کر دیا، مختصر رستہ جنت کا بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اپنے گناہوں پہ رو لیا کرو، بس کتنا بلیغ واضح، کیا سمندر اس میں بند کر دیے۔ فرمایا اپنے گناہوں پہ رو لو، اور جس گناہ پہ رونا آ گیا خدا اس گناہ کے متعلق نہیں پوچھے گا، معاف ہو گیا خدا کے دربار کے اندر۔ شب قدر کی علامات میں سے بھی یہی ہے، جس رات تمہیں خدا کے آگے رونا آ گیا سمجھ لو شب قدر ہے، تمہاری عبادات قبول ہو گئی، یہی تو کیفیت اگر تمہارے اوپر طاری ہو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تھوڑی سی آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ، تھوڑی سی،
تنوین تقلیل کے لیے ہے، قلت کے لیے، تھوڑی سی آزمائش۔ فرمایا پہلا پرچہ یہ ہے، خوف کے اندر، خوف و ہراس کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی